أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے کئی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پس پکڑا ہم نے ان کو سختی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پس کیوں نہیں جب پہنچی ان کو ہماری سختی، تضرعوا، گڑ گڑائے وہ، وَلَٰكِن، قَسَتْ، بلکہ سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب بھول گئے وہ جو نصیحت کیے گئے وہ اس کے ذریعے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو کھول دیے ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس پر جو دیے گئے وہ، اخذناہم بغتۃ، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فاذا ہم مبلسون، پس اچانک وہ آس توڑنے والے ہیں۔ فقطع، پس کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین ظلموا، ان لوگوں کی جڑ جنہوں نے ناانصافی کی، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں کافروں کے دنیاوی عذاب کا ذکر آیا تھا۔ فرمایا ان اتاکم عذاب اللہ، اب اسی سلسلے میں سنت الہی بیان فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے پہلے ان کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو تکلیف، سختی اور عسرت سے دوچار کیے جاتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، رسول پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں اور احکام خداوندی کو تسلیم کریں۔ پھر جب کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی تو ان پر پھر راحت اور آسائش کا دروازہ کھولا جاتا ہے تاکہ ان میں شکر کا جذبہ ابھرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن جب ان تدبیروں کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ نعمتوں پر اتراتے ہیں اور ان نعمتوں کو اپنے ہنر کا کمال سمجھتے ہیں اور راہ راست پر نہیں آتے، راہ راست پر اس لیے نہیں آتے کہ شیطان ان کے شرک کو اور ان کے مشرکانہ اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ تو جب ان کے سامنے وہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تو وہ انبیاء کی بات کو نہیں مانتے، حالانکہ انبیاء کی باتیں خیر خواہانہ ہوتی ہیں۔ تو جب انبیاء کی بات نہیں مانتے تو پھر ان پر عذاب آ پڑتا ہے، اس وقت ان پر حسرت اور افسوس کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ تو اس طرح مشرکین کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، نہ بڑا بچتا ہے نہ چھوٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عالم کے ساتھ حسن سلوک ہے
ڈاکٹر مریض کا سڑا ہوا عضو کاٹ دیتا ہے، اور یہی ڈاکٹر کا مریض پر احسان ہے۔ اب اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر مریض پر ظلم کر رہا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر مریض کا علاج کر رہا ہے۔ اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو وہ مریض کا عضو کاٹ رہا ہے، یہ تو اس کے جسم کا نقصان ہے، لیکن کوئی بھی اس کو ظلم نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی اس کو علاج کہتا ہے۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس عضو کے کاٹنے میں باقی جسم کی سلامتی ہے۔ اگر اس عضو کو نہیں کاٹے تو باقی سارا جسم بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کے پالن ہار ہے، تو ان کی ربوبیت کا یہی تقاضا ہے کہ جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ فسادی ہیں، کیونکہ شرک ہی بہت بڑا فساد ہے۔ تو جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس دنیا سے کاٹ دیا جائے، ان کو دنیا سے علیحدہ کر دیا جائے، کیونکہ اگر وہ دنیا میں رہیں گے تو پوری دنیا کو خراب کرتے پھریں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل کرتے ہیں، اور اللہ کی سنت کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94-95 میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بخدا واقع یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پس ہم نے ان کو ابتداً سختی اور تکلیف سے دوچار کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پس جب ان کو ہماری سختی پہنچی، تضرعوا، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، یعنی ان کو سبق لینا چاہیے تھا، انہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن سبق بھی نہیں لیا اور اللہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو، بلکہ ہوا کیا؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی ان پر الٹا اثر ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے وہ کام خوشنما بنائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد شرک اور مشرکانہ اعمال ہیں، کہ جو وہ شرک کیا کرتے تھے اور مشرکانہ اعمال کیا کرتے تھے، شیطان نے ان اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، جنہیں اس میں مزہ آنے لگا۔ فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، یعنی ساری باتیں، ساری چیزیں نظر انداز کر دیں، پس پشت ڈال دیں۔ ما ذکروا بہ، وہ باتیں جن کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اس سے مراد انبیاء کی تعلیمات ہیں جو خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے، بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان نعمتوں پر جو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم بغتۃ، بس ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ فاذا هم مبلسون، تو وہ آس توڑ بیٹھے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی جنہوں نے اللہ کے معاملے میں ناانصافی کی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کے پالن ہار ہیں۔ یہ جو ظالموں کا استحصال ہے، یہ بھی ربوبیت عامہ کا اثر ہے اور مجموعہ عالم کے لیے رحمت عظیم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آخر میں حمد اور شکر کا اظہار فرمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔